نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 99 سے 110 تک. آیا 99 to 110. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ. وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے. کن کو؟ بعدہم، ان میں سے بعض کو. اور یہ بعض کون ہے؟ نمبر 1 یاجوج ماجوج، نمبر 2 تمام انسان. یومئذ اس دن، کس دن؟ نمبر 1 جس دن یاجوج ماجوج نکلیں گے، جب وہ دیوار ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. اور نمبر 2 قیامت کے دن، نکلنے کے دن. یعنی یا تو یاجوج ماجوج کے خروج کا دن مراد ہے، یا پھر قیامت کا دن جس میں تمام انسانوں کا خروج ہوگا زمین سے، سب زمین سے نکلیں گے. اگر اس سے مراد یاجوج ماجوج لیے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے میں مل جل جائیں گے. یموج موج سے، جیسے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اسی طرح یاجوج ماجوج بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے موجوں کی شکل میں، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. امیجن کریں کہ ایک دیوار ٹوٹ رہی ہے اور اس کے پیچھے سے 2 قومیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ نکل کر انسانی آبادیوں کی طرف آ رہی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جگہ بہرحال محدود ہے. تو اگر انسانوں کے کسی جم غفیر نے ایک محدود جگہ سے نکلنا ہو تو کس طرح نکلتے ہیں لوگ؟ جیسے آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو آپ ہر ایک اپنے اپنے آئیڈینٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی گروپ سے، کوئی کسی، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی؟ بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعض ان میں سے بعض کے اندر مل جل جاتے ہیں، گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں، وہ دونوں آپس میں یا ان کے بعض گروہ بعض کے ساتھ مرج ہو جائیں گے، مل جل جائیں گے. یموج فی بعض. دوسرا معنی یہ کہ یاجوج ماجوج جب انسانی آبادیوں کی طرف آئیں گے تو وہ انسانوں کی آبادیوں میں اس طرح گھس جائیں گے کہ وہ ان کے اندر مرج ہو جائیں گے. میری کچھ اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا کہ کچھ سمجھ نہ آئے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے، کھول دیں گے، اور وہ تمام انسانی آبادیوں میں گھس جائیں گے. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد بندی نہ ہوگی، نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی درخت، تو تمام انسان اٹھ کر اول و آخر ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہو جائیں. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جنگلی جانور بھی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ بھی اٹھیں گے، ان کا بھی حشر ہوگا. وہ انسانوں کے اندر اور انسان ان کے اندر. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خوف کا مقام ہوتا ہے، جب گھبراہٹ ہوتی ہے اور لوگ اکٹھے اٹھ کر کسی طرف جانے لگتے ہیں تو پھر کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ کس کے ساتھ تھا. اور ایسا منظر یا ایسا کوئی تجربہ آپ کو حج کے موقع پر ہوا ہوگا کہ جب بعض اوقات کسی ملک کا ایک بڑا سا جتھا یا ایک بڑا گروہ اکٹھے چل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو لوگ آپس میں بکھر جاتے ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ مل جائیں بعض سے. اور واقعات تو یہ دونوں ہی پیش آنے والے ہیں. یہ ہوگا تو صحیح. اس وقت انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ جو لوگ بھی زندہ ہوں گے اور ان مناظر کو دیکھیں گے دنیا میں، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اگر آپ نے یاجوج ماجوج پر مزید کچھ پڑھا ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ شیئر کریں تاکہ آپ اس آیت کی انٹینسٹی کو اور فیل کر سکیں. جو بھی شیئر کرے مستند بات ہو، صحیح حدیث ہو، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تعویلیں نہیں چاہیے. جی آپ فرمائیے کہاں سے پڑھا ہے؟ پہلے آپ ریفرنس کوٹ کیجئے. صحیح مسلم کتاب الفتن. جو یہ پڑھ رہی ہیں اگر اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ ہو، کیا پڑھا آپ نے؟ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، نمبر 2937.
سیدنا نواز بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو جتنا پانی اس میں ہوگا سارا پی جائیں گے، پھر ان کے بعد والے آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس میں پانی موجود تھا، پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس لوٹائیں گے، کہ ان کو مزید ڈھیل دینے کے لیے اور فتنہ میں ان کو ڈالنے کے لیے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یاجوج ماجوج نکل کر باہم گتھم گتھا ہوں گے اور انسانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا تو وہ کریں گے کیا؟ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، اور وعدے کا جو سچا وعدہ ہے وقت قریب آ جائے گا، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ یعنی قیامت کا دن۔ آپ سنائیے۔ صحیح بخاری Volume 4 Hadith 5637. جی۔ Abu Sa'id al-Khudri narrates that the Prophet said, on Judgment Day, Allah will ask Adam to pick out from his entire progeny those who would enter the hellfire. Adam will ask, "Oh God, who are they?" Allah will say, 999 of 1,000 are of the hellfire, while one is from heaven. On hearing this, the companions were overtaken by fear, and they asked, "O Messenger from Allah, who will that one for heaven be?" The Prophet said, "Do not grieve. The 999 will be Yajuj Majuj, while your numbers in relation to them will be 1 in 1,000. قیامت نامہ بک ہے اور اس کے رائٹر ہیں سید طالب حسین رضوی حفیظ۔ یہاں سے میں نے انفارمیشن لی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ کوہ طور کے قلعہ جو آج کل موجود ہے وہاں پر ہوں گے اور وہ جنگ کا سامان مہیا کر رہے ہوں گے اپنے ساتھیوں کو، تب یاجوج ماجوج کا نزول ہوگا، اور وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور بلاد شمال مشرق وہ اس جانب ہیں، وہاں پہ وہ جو بلیک سی ہے وہاں پہ ہیں وہ، اور وہ جب وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد جو 40 دن تک جو بارش ہوگی اس کے بعد صرف ایمان والے رہ جائیں گے، اور لوگوں کے اندر سب کفر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا، اور صرف جو نیک لوگ ہیں وہ باقی رہیں گے، اور یہ لوگ ظلم کریں گے، قتل کریں گے اور عذاب کریں گے، اور پھر وہ سب کو مار دیں گے۔ یعنی بنیادی طور پر یہی ہے کہ یموج فی بعد، یعنی نکل کر اپنی جگہوں سے اس دیوار کے پیچھے سے نکل کر لوگوں کی آبادیوں میں گھس جائیں گے، ان کے مال اور جانوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ حضرت ابن حرملہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اسے تبدی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ علامات قیامت کا بیان سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس؟ اپنا ریفرنس کوٹ کیجیے پہلے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں یہ تھا کہ جب قلعہ میں بند ہو جائیں گے مسلمان جو ایمان والے ہوں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ جو یاجوج ماجوج کے لیے وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھی، تو تب پھر یہ ختم کیے جائیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ سور کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصور قرن ينفخ فیہ، سور ایک سینگ ہوگا جس میں پھونکا جائے گا، یعنی بگل ہوگا جس کے اندر پھونک ماری جائے گی، اور پھونکنے والے کون ہوں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته واستمع متى يؤمر قالوا كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. سنن نبی داؤد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح چین پاؤں, کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ صاحب القرن یعنی سور والے نے سور کو منہ میں لے رکھا ہے. التقمہ یعنی منہ کے ساتھ, جیسے لقمہ بھی ہوتا ہے نا اندر, منہ کے اندر لے رکھا ہے. وحنا جبہتہ, اور اس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے, یعنی غور سے سننے کے لیے کہ کس وقت حکم ملتا ہے. اس طرح وہ حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. متی یؤمر, کب امر آتا ہے. تو صحابہ بہت گھبرا اٹھے. قالو, کہنے لگے کیف نقول, پھر ہم اس وقت کیا کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز. علی اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر توکل کی. تو بہرحال سور برحق ہے, سور کا پھونکا جانا, اور پھر قیامت کے قریب پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے, سب زندہ لوگ مر جائیں گے. اس کے بعد دوسری بار سور پھونکا جائے گا جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھ جائیں گے, جیسا کہ سورۃ الزمر آیت 68 میں آتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون. پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا کہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے, یعنی ہوش و حواس میں ہوں گے. ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا؟ 40 کا. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 40 دن ہوں گے یا 40 ماہ ہوں گے. جب وہ 40 کا عرصہ گزر جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے پانی اتاریں گے اور سب مرے ہوئے لوگ اس طرح دوبارہ جی اٹھیں گے جیسے مردہ زمین پر پانی پڑتا ہے تو پودے اگنے لگتے ہیں. یعنی انسان بھی ایک طرح سے اگیں گے, دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. پہلی بار بھی اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, تمہیں زمین سے اس طرح اگایا جیسے نباتات کو اگایا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ نباتات اسی جگہ رہتے ہیں, وہ بھی زندہ ہیں, اور انسان جو ہے وہ مختلف ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں, ان کے پاس آزادی ہے, جبکہ نباتات کے پاس آزادی نہیں, یہ محدود آزادی ہے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر جمع کر لیں گے ہم ان کو. جمع کرنا, ان کو سے مراد انسان, جن, ملائکہ, وحشی جانور, سب کے سب. ہم سے مراد تمام مخلوقات, سب خلائق. سورۃ الکہف 47 میں آتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا, اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, کہہ دیجئے کہ اول و آخر سب جمع کیے جانے والے ہیں ایک ایسے دن جس کی مدت, جس کا وقت معلوم ہے. اور جب قیامت کے دن سب اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا, یعنی زمین برابر ہو جائے گی اور تمام انسانوں کا ہجوم سمندر کی موجوں کی طرح باہم ٹکرا رہا ہوگا. فجمعناہم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. وعرضنا, اور ہم سامنے پیش کر دیں گے, عرض کر دیں گے, جہنم, جہنم کو, یومئذ, اس دن یعنی قیامت کے دن. کس کے سامنے؟ للکافرین, انکار کرنے والوں کے سامنے, جو آج اس کو نہیں مانتے, کل انہیں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھنا پڑے گا. عرضا, پیش کرنا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی. ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم میں جانے والے غم, خوف اور حزن کا شکار ہوں, اس میں مبتلا ہوں. یعنی میدان حشر میں جبکہ ابھی حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, جمع ہوں گے, دور جہنم سامنے دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور ان کو اپنا انجام سامنے دکھ رہا ہوگا, اور وہ اتنا وحشتناک اور ہیبت ناک ہوگا کہ حشر کا قیام بھی ان کے لیے دوبھر ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنے سامنے دیکھے کہ وہ کسی کھائی میں گرنے والا ہے تو گرنے سے پہلے کا وقت کیسا ہوگا.
یعنی مرنے سے پہلے وہ جو خوف کا عالم ہے وہ بھی موت سے کم نہیں. اور جہنم کس طرح لائی جائے گی؟ کبھی آپ نے کسی کو آگ کی انگیٹھی اٹھا کے لاتے ہوئے دیکھا ہو؟ کبھی یاد ہو آپ؟ یا کوئی بھی گرم چیز. کبھی آپ کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی کینڈل ہی دیکھیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ کہیں اس کا موم گر نہ جائے یا کہیں شعلہ کسی اور چیز کو ٹکرا کے اس کو بھی نہ جلا دے. تو اگر ایک ٹبٹ سا شعلہ جو ہے اس کو دیکھ کے بھی دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو کہا یہ کہ پوری جہنم کھینچ گھسیٹ کر سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. ایک تو یہ کہ ان کو وہاں لے جایا جائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ سامنے لے آئی جائے گی. جانے والے تو جائیں گے ہی لیکن وہ چیز جیسے بات ہوئی تھی نا کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو ہیوج ماؤنٹینز اگر چلتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہو تو گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا. اور اسی طرح جہنم بھی گھسیٹ کر سامنے لائی جائے گی. اس کی کیفیت بھی صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں, اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی, کتنی بڑی بلا ہوگی. انہا لإحدى الکبر, وہ بڑی بڑی آفتوں اور بلاؤں میں سے ایک بلا ہے. ان سب چیزوں کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں اور اس دن کی تیاری کریں. حضرت ابوبکر کا ایک شعر ہے, کلنا مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. کلنا مسبح, ہم سب صبح کرتے ہیں, فی اہلہ, اپنے گھر والوں میں. یعنی صبح کے وقت لوگ بڑے امن سکون چین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے بیچ میں سے اٹھتے ہیں. ایک اٹھتا ہے پھر دوسرے کو اٹھاتا ہے, پھر زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. اور اس چہل پہل میں انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. حالانکہ موت, والموت ادنی من شراک نعلہ, اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کو ساتھ لگی ہوئی ہے. کیونکہ تسمہ جو ہوتا ہے نا, اوپر جوتی کے تسمے کی بات اس لیے کی گئی کہ آپ جب چلتے ہیں تو تسمہ آپ کو بار بار لگ رہا ہوتا ہے, یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی چیز ہے. اسی طرح موت بھی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جیسے جوتے سے تسمے کو الگ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح زندگی کو بھی موت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اصل کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں, اس دنیا میں جیتے ہوئے اپنی موت کو یاد رکھے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. کون ہے یہ کافر؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. الَّذِينَ, یہ وہ لوگ ہیں, کانت تھیں, اعینہم, ان کی آنکھیں, عین سے, فی غطاء, ایک پردے میں. غطاء کہتے ہیں موٹے پردے کو. ان ذکری, میرے ذکر سے, میری یاد سے. وکانو, اور تھے وہ, لا یستطیعون, نہ وہ استطاعت رکھتے, سمعا, سننے کی. آج بہت سے لوگوں نے جہنم سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی. جہنم کے نظارے سے, جہنم کی بات سننے سے, آخرت کی یاد سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رکھا ہے. قرآن بار بار جہنم کا تذکرہ کرتا ہے, بار بار یاد دہانی کرتا ہے. یہ قرآن ایسی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے, لیکن لوگ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے. آج یہ سب کچھ دل کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے, عقل کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, ان کو کھولا جا رہا ہے. جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کون سی آنکھیں کھولی جاتی ہیں؟ دل کی آنکھیں, چاہے دوسری آنکھیں بند ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہت سے لوگ وہ آنکھیں نہیں کھولتے یا کھولنا نہیں چاہتے. غطاء سے مراد غفلت ہے, غفلت کے پردے پڑے ہوئے. اور اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں حق سے اناد ہے, سچائی سے عداوت ہے, سچائی پسند نہیں, حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے, حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے. کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ ٹل جائے گا, جبکہ خطرہ ان کے سر پہ کھڑا ہے. آج موت کا ذکر, آخرت کا ذکر, جہنم کا ذکر, یہ سب باتیں اگر کوئی ان کا ذکر کرے, اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو لوگوں کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ نظارے؟
کیا وہ جاگنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، سب کچھ دیکھتے ہیں میری نصیحت اور میری بات، یعنی اللہ کی بات، قرآن کی بات، آخرت کی بات، نہ اس کو سننا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. عقل اور دل کی آنکھیں کھلے تو پھر انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے. لا یستطیعون کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی استطاعت نہیں رکھتے، مراد یہ کہ وہ ارادہ نہیں رکھتے، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے. چونکہ وہ چاہتے نہیں تو لہٰذا ان کو طاقت بھی نہیں، پھر ان کی ہمت ہی نہیں، پھر وہ کرتے ہی نہیں. کیونکہ وہ اگر ان کو کوئی بتائے، اول تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور اگر کہیں کانوں سے کوئی بات ٹکرا بھی جائے، تھوڑی دیر کے لیے لگ بھی جائے، تو واپس دوبارہ، جیسے ایک غافل سونے والا اگر اسے کوئی جھنجھوڑ کے جگائے بھی تو عموماً ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ایسے آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو کچھ، گویا انہیں کسی نے جگایا ہی نہ ہو. نو رسپانس، کوئی جواب نہیں. جب جاگنے والا جاگنا چاہتا ہے یا کسی کو جاگ کر کچھ کرنا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کوئی فلائٹ لینی ہے یا کہیں جانا ہے یا کوئی بہت ہی آپ کو ضروری کام ہے، تو اگر آپ کو کوئی جگائے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہلکی سی آہٹ سے بھی، بلکہ جگانے والے کے جگانے سے پہلے ہی جاگنے لگتے ہیں. پوری نیند بھی نہیں آتی. لیکن جب آپ نہیں جاگنا چاہتے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچوں کو جب آپ جگاتے ہیں اور نہیں جاگنا چاہتے، آپ ناک کرتے رہے، الارم بجتے رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جواب بھی نہیں دیتے، بولتے بھی نہیں آگے سے کہ انہوں نے کچھ سنا یا نہیں سنا، حالانکہ سن رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اٹھنا نہیں چاہتے، وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ انہیں پتہ چل چکا ہے، کیونکہ پھر ذمہ داری ان پہ آ جائے گی نا. تو بالکل اسی طرح جو لوگ دنیا میں گم ہیں، دنیا ان کا ہم و غم ہے، ان کی تمام تر دلچسپیاں دنیا کے ساتھ ہیں، تو وہ آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے، وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اگر قرآن پڑھنے کی یا سننے کی یا سمجھنے کی یا کسی ایسی مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو ایک بالکل بیکار اور غیر اہم کام سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن غفلت کی نیند سے جگاتا ہے اور وہ جاگنا چاہتے نہیں. جب وہ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر وہ کام انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سنانے والا کسی کو کب سنا سکتا ہے؟ جب کوئی سننے سے دلچسپی رکھتا ہو، جب اسے کچھ انٹرسٹ ہو. اور جس کو دلچسپی ہی نہ ہو، اسے سنا بھی دیا جائے تو وہ سنانا نہ سنانے کے برابر ہوتا ہے. لیکن وہ کب سنیں گے اور کب دیکھیں گے؟ جب حقیقت کی آنکھ سے ان کو دکھا دی جائے گی، جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی کہ یہ دیکھو. اب پھر کوئی آنکھ بند نہ کر سکے گا، بٹ اٹ ول بی ٹو لیٹ. پھر دیکھنا فائدہ نہ دے گا، پھر کوئی واپسی نہ ہوگی، پلٹنا نہ ہوگا. عمل کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، توبہ کا دروازہ بھی بند ہوگا. اب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ابدی جہنم کا دروازہ. ایک اور وجہ جس کی بنا پر بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ہیں غیر اللہ کے سہارے، اللہ کے سوا دوسری چیزوں پہ بھروسہ. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. جب انسان کو دنیا میں کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں یا مال و دولت مل جاتی یا دنیا میں ان کو اپنی پاور دکھانے کا کہیں موقع مل جاتا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سہارے پکڑ رکھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو آخرت میں بھی بچا لیں گے. تو اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا پھر سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، مددگار، دوست، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا،
مہمانی. افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انکار؟ اللہ کی باتوں کا، ذکر کا، قرآن میں پائے جانے والے احکامات کا، کہ وہ پکڑ لیں گے، یتخذوا پکڑ لیں گے، بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، جن میں انسان، شیطان، فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات آتی ہیں، جن کو بھی اللہ کے سوا انسان سہارا سمجھے. انسانوں میں سے کون؟ جیسے بزرگ ہستیاں، بعض اوقات پیغمبر، جیسے نصارہ نے کس کو سہارا بنا رکھا ہے؟ اپنا مددگار، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اسی طرح نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں نے ارباب من دون اللہ بنا رکھے تھے، اللہ کے سوا اور رب بنا رکھے تھے. پھر بعض لوگوں نے شیطان کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، بئس للظالمین بدلا، اس کی دوستی اختیار کر رکھی ہے. کچھ لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں جن کو وہ خدا کا اوتار سمجھتے ہیں. کچھ بت تو انسانوں کے ہیں اور کچھ جانوروں کے، کوئی ہاتھی اور کوئی بندر ہے اور کوئی کچھ اور ہے. کچھ نے سورج چاند کی پوجا شروع کر رکھی ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے. تو اللہ کے سوا اللہ کی جو بھی کریشن ہے، اگر کوئی اس کو اپنا سہارا سمجھتا ہے. اور پھر آج دیکھیے، آج کے دور میں بہت سے معبود بدل بھی چکے ہیں. کسی کا اقتدار، کسی کا علم، کسی کی دولت، یہ ان کے معبود بنے ہوئے. کوئی اپنی قابلیت اور اپنی ذہانت پر بڑا بھروسہ کرتا ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، اپنے پہ بڑا زوم ہے. تو اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی خرابی میں مبتلا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے ہی نہیں. خصوصاً قیامت کے دن انسان کو یہ بات کھل کر سمجھ آ جائے گی کہ آج سارے سہارے گم ہو گئے اور کوئی بھی نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے، کوئی بھی نہیں جو آج چھڑائے. آپ دیکھیے کہ کچھ اقوام یا کچھ مذاہب اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں اور بہت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بنا رکھا ہے، لیکن خود اپنا حال بھی کچھ کم نہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا سہارا بنا رکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے ہمیں، اگر اللہ نے پکڑا بھی تو یہ چھڑا لیں گے ہمیں. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کے پجاری یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کی عبادت کر کے، میری مخلوق کی عبادت کر کے، ان کی حمایت سے یا ان کی مدد سے وہ میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے. ان میں سے کوئی ان کو جہنم میں لے جانے سے بچا نہ سکے گا، کوئی بھی چھڑا نہ سکے گا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، شجر حجر ہیں، سب کے سب رحمان کے سامنے کس شکل میں پیش ہوں گے؟ الا آتی الرحمن عبدا، عبد بن کے، غلام بن کے، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے رہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت، ان کی پوجا، ان کی پرستش سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اس کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ انہی کے اگینسٹ ہو جائیں گے، انہی کے دشمن بن جائیں گے، کہ ہم نے ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارا سہارا پکڑو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم کھلا بتا دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو کھلی کھلی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ان کو اپنا سفارشی بنا کر سہارا بنائے ہوئے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم ان کے وسیلے یا ان کے واسطے یا ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے. سورۃ الکہف آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں. تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی، کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کے بلبوتے پر حق سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ میرے ماں باپ کا دین یہ ہے اس لیے مجھے اسی دین پر رہنا ہے، کیونکہ نہ ماں باپ، نہ کوئی بزرگ ہستیاں، نہ کوئی پیغمبر، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق اللہ کے پکڑے سے چھڑا نہ سکیں گے، کوئی بھی بچا نہ سکیں گے. وہاں پھر کیا ہوگا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا،
بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے. نزل کیا ہوتا ہے؟ نزل کے دو معنی. نمبر 1 وہ کھانا جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی پہلے دن کا کھانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ پہلے دن خاص اہتمام کرتے ہیں، یعنی اہتمام سے تیار کیا ہوا کھانا. صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مہمانی کے جو بھی تقاضے ہیں یا جو بھی مہمان کے حقوق ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. دوسرے منزل، اترنے کی جگہ. نزلہ یعنی جہاں وہ قیام کریں گے، جائے قیام. ایسے سب انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے کہ جہاں وہ اتریں گے اور جہاں وہ اپنی باقی تمام ضروریات پوری کریں گے. مہمان دور سے آتا ہے نا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی دنیا کا سفر طے کر کے جب آخرت کی طرف پہنچیں گے تو ان کو کس سے ویلکم کیا جائے گا؟ جہنم کے کھانے سے اور جہنم کے قیامگاہ سے. وہی ان کا ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس ہوگا، اور وہاں جو کچھ اویلیبل ہوگا وہی ان کا کھانا ہوگا.